یہ کوئی سیاسی جلسے کی فوٹیج نہیں اور نہ ہی مہنگائی کے خلاف کوئی احتجاج ہے، بلکہ یہ وہ قوم کے معمار ہیں جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ گزشتہ روز سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے قوم و ملت کے اساتذہ کرام سراپائے احتجاج تھے۔ اس دوران ان کو بارش کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ جب ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کو بنگالہ آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو انہوں نے کہا، تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں۔ بیسیکلی یہ جتنے بھی ٹیچر آئے ہوئے ہیں ان کو کے پی کے گورنمنٹ نے 2019 میں کنٹریکٹ پہ بھرتی کیا تھا 1 سال کے لیے۔ پھر انہوں نے ہمیں 9 مہینے کی مینڈیٹری ٹریننگ دی تھی اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ایگزام پاس کرنا ہوگا، ہم آپ کو پرماننٹ کر دیں گے۔ تو وہ ٹریننگ بھی ہو گئی، مطلب وہ بھی صحیح طریقے سے ارینج نہیں ہوئی لیکن ہو گئی۔ اب ہمیں 4 سال ہونے کو ہے اور یہ لوگ جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی بار جو ہے نا پشاور کا رخ کیا، پشاور میں ہم نے احتجاجیں کی۔ ہر روز ہمیں جو ہے نا یہ ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ اس کیبنٹ میں آپ کی جو ہے نا پرماننسی ہو جائے گی اور اس کیبنٹ میں ہو جائے گی، اور ہم جو ہے نا پیسفل طریقے سے اپنا کیس رکھ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب بجٹ آیا تو ہم سب کی امیدیں تھی کہ یہ بجٹ میں ہم کو پرماننٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کیا گیم کیا ہمارے ساتھ کہ انہوں نے پرماننٹ کیا، لیکن انہوں نے ہمیں جولائی 2022 سے پرماننٹ کیا۔ تو جو ہمارا سروس ہے، جو 4 سال سروس ہے ہمارا، وہ ضائع گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک نئی پینشن سکیم انٹروڈیوس کرائی تھی جس کو یہ سی پی فنڈ کہتے ہیں۔ تو جولائی میں ریگولر ہونے کا ایک نقصان ہمیں یہ بھی تھا کہ ہم سی پی فنڈ کے زمرے میں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم فیس بک پہ اپنے حق کے لیے کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو جو ضلع کا ڈی او ہوتا ہے وہ فوراً ہی اس بندے کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے۔ اب جیسے ہمارے 4-5 دن پہلے جو ہمارا صدر ہے عطاء الرحمان ضلعی صدر، اس کو انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا تھا، اس کا کنٹریکٹ ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اور چونکہ ہم ٹیچر برادری ہیں، ہم جو ہے نا توڑ پھوڑ اور ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ اگر ہم بنگالہ جائیں گے، عمران خان کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے، اور جو مطالبات کا لسٹ ہے وہ سمپل ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں تاریخی تقرری سے جو ہے نا وہ پرماننٹ کیا جائے، دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہمارے لیڈران کو انہوں نے برطرف کیا ہے ان کو بحال کیا جائے، تیسرا یہ کہ اس کنٹریکٹ کے عرصے کے دوران ہمیں کوئی بھی انکریمنٹ وغیرہ نہیں ملتی تھی جو کہ ہمارا حق ہے، اور نارملی وہ جو بندہ ریگولر ہوتا ہے اس کو ان کے سارے جو پیسے ہیں وہ مل جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں اس سے بھی ہمارا رائٹ جو ہے نا وہ انہوں نے ڈینائی کیا، ہمیں اس سے بھی محروم رکھا۔ تو آج یہ کیا مطالبات مانے گئے آپ کے؟ آج جو ہے نا بیشتر مطالبات ہمارے مانے گئے ہیں، جیسے کچھ کل ہی مانے گئے تھے، جیسے کہ ہمیں تاریخی تقرری سے پرماننٹ کر دیا گیا، سینیارٹی بھی ہماری اس تاریخ سے ہوگی، انکریمنٹ والا کیس بھی جو ہے نا حل ہو گیا تھا، لیکن جو واحد ایشو تھا وہ تھا سی پی فنڈ والا، جو نارمل پینشن ملتا ہے سرکاری نوکروں کو ریٹائرمنٹ پہ، ہمیں اس سے محروم رکھا گیا۔ تو آج بھی سارا دن اسی سلسلے میں جو ہے نا باتیں ہو رہی تھی۔ تو آخر میں مراد سعید صاحب اور جو دوسرا سابق ایم این اے ہیں علی محمد خان، وہ آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک تحریری معاہدہ کیا، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں، 4-5 مطالبات ہیں، ان سب پہ منع عمل ہوگا۔ تو چونکہ ہم نے اب ان کے جو پی ٹی آئی کا آفیشیل پیڈ ہے اس پہ ہم نے ریٹن میں لے لیا ہے، اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دھرنا کامیاب ہوا اور یہ لوگ 30 جون تک اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اچھا، آپ قوم کے معمار ہیں اور اس حیثیت سے آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ جو مراد سعید ہیں اور دوسرے جو علی محمد خان صاحب ہیں، ان کا کے پی کے میں کیا رول ہے لیگلی، اگر اس کو دیکھا جائے اس معاہدے کو؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ کرنٹلی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ کے پی کے میں حکومت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ہے، تو یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت ہے، اور عمران خان جو کہیں گے اس کا کہا مانا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہے، ہمارا کیس اس کے سامنے جائے گا تو وہ انصاف پسند ہے، وہ انصاف کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہ آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے
تو پھر آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ اگر ہمارے مطالبات اللہ نہ کرے یہ نہ مانے تو ہمارا اگلا لاہ عمل بھی سمپل ہوگا، ہم دوبارہ آئیں گے، ہمارا کچھ نہیں جاتا، ہم دوبارہ آئیں گے، پشاور میں بھی بیٹھیں گے، یہاں پہ بھی بیٹھیں گے، اور اگلی بار جو ہے نا اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گے اور زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یہ تو پہلا، چونکہ ہمارا جو ایسوسیشن ہے وہ ایک ینگ ایسوسیشن ہے، اینڈ دس واز دا ریئل پس دھرنا ان اسلام آباد، سو وی ور ناٹ mentally prepared. Now we have the experience, and the coming Dharna will be more powerful and more successful than this.